وطن عزیز کی سیاست میں عدم برداشت، گالم گلوچ، الزام تراشی، کردار کشی اور اخلاقیات کی پامالی کوئی نئی بات نہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ اس طرح کے افسوسناک واقعات سے بھری پڑی ہے جس میں سیاستدانوں نے ایک دوسرے کی مخالفت میں اخلاقیات کی تمام حدود کو پھلانگ کر کردار کشی کی اور بدترین مثالیں قائم کی۔ محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف غلط زبان استعمال کی گئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی عریاں تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئی، مخالفین کے خلاف غلط زبان استعمال کی گئی، الزامات لگائے گئے، مگر آج سوشل میڈیا پر اخلاقیات کا جس طرح جنازہ نکالا جا رہا ہے، یہ صورتحال پہلے سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ پہلے تو محض پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، مگر اس وقت اخبارات کے بھی اصول اور ضوابط ہوتے تھے جس کی وجہ سے اس طرح کی کوئی بات پردے میں کی جاتی تھی، لفظوں کے استعمال میں احتیاط ہوتی تھی، عزت نفس کا خیال کیا جاتا تھا۔ مگر آج ٹیکنالوجی کے دور میں الیکٹرانک میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں آنے والی جدت نے جہاں پوری دنیا کو سمیٹ کر انگلیوں کی پوروں تک محدود کر دیا ہے اور بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، مگر مواصلاتی فاصلے کم ہونے کے باوجود دلوں میں فاصلے بڑھا دیے ہیں، رابطے بھی بڑھ گئے ہیں، فاصلے بھی، لوگ قریب تو ہوتے ہیں مگر ساتھ نہیں ہوتے۔ پہلے اختلاف میں احترام کا عنصر موجود تھا، اختلاف اور نفرت میں فرق تھا، لوگوں میں سردی گرمی بھی ہو جاتی تھی، سیاسی لڑائیاں بھی ہوتی تھی، تنازعات بھی جنم لیتے تھے، مگر اس کے باوجود گنجائش ہوتی تھی، واپسی کے دروازے بند نہیں ہوتے تھے، برداشت ہوتی تھی۔ مگر آج سوشل میڈیا کے دور میں صورتحال مختلف ہے۔ کوئی نہیں جانتا سوشل میڈیا کے کسی بھی فورم پر بنائے گئے اکاؤنٹ کے پیچھے کون ہے، تصویر کس کی ہے، نام کس کا ہے، حقیقت کیا ہے، بظاہر کیا نظر آ رہا ہے اور پس پردہ مقاصد کیا ہے۔ اور پھر اس سے آگے بھی سوشل میڈیا پر ہر شخص دانشور ہے، ہر شخص صحافی ہے، ہر شخص وکیل، ہر شخص جج ہے، ہر شخص تجزیہ کار ہے، ہر ایک سیاستدان ہے اور ہر شخص عالم دین ہے۔ کوئی قانون سکھاتا ہے اور کوئی فتوے دیتا نظر آتا ہے، کوئی جب حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دیتا دکھائی دیتا ہے اور جس کا دل چاہتا ہے کسی کو بھی غدار قرار دے دیتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ سوشل میڈیا کے فورمز پر لوگ مختلف معاملات پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ رائے کا اظہار شعور اور ایک زندہ معاشرے کی علامت ہوتا ہے، مگر رائے دینے اور رائے ٹھونسنے میں فرق ہے۔ بدقسمتی سے ہم اس فرق کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہر شخص انفرادی طور پر اور کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کی صورت میں اجتماعی طور پر اس بات پر بضد دکھائی دیتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے یا اس کا لیڈر جو کہہ رہا ہے وہی حق اور سچ ہے، اور جو اسے نہیں مانتا وہ باطل ہے، غدار ہے، جھوٹا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات اسے دین سے بھی خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ ہماری سیاسی جماعتیں اور ہمارے سیاستدان ہیں، اور پھر ریاست کو بھی اس سے بری الزامہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ تربیت ہی کردار کی بنیاد ہوتی ہے۔ مگر ہماری بنیاد کمزور ہے تو کردار کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ کسی نے کبھی بھی اس حساس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا، کسی نے بھی آج تک اپنے سوشل میڈیا کارکنوں کی اخلاقی تربیت پر غور نہیں کیا، کیونکہ ان کا مقصد ایک باکردار معاشرہ نہیں بلکہ ہر قیمت پر اپنے مخالفین کی کردار کشی ہوتی ہے۔ وہ نوجوانوں کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے چاہتے ہیں، تو ایسے میں کوئی جماعت کس طرح اپنے کارکنوں کی اخلاقی تربیت کا خطرہ مول لے سکتی ہے؟ یہی وجہ سوشل میڈیا پر ہمیشہ ادھم مچا رہتا ہے، ہمیشہ جنگ کا ماحول رہتا ہے۔ گالم گلوچ تو ایک عام سی بات ہے، بات اگر لفظی جنگ تک رہتی تو بھی قابل برداشت تھی، مگر بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ مختلف ایپ استعمال کر کے ایسی غیر اخلاقی ویڈیوز کا سلسلہ چل نکلا ہے کہ جن کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سر کسی کا، دھڑ کسی کا، آواز کسی کی اور کردار کسی کا، نہیں معلوم یہ سلسلہ کہاں پر جا کر رکتا ہے۔ یاد رکھیے بہت کچھ بگڑ چکا ہے، مگر سب کچھ نہیں بگڑا، اب بھی وقت ہے۔ صورتحال کو قابو کیا جا سکتا ہے، معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادت کو ذات کے خول سے نکل کر ملک اور قوم کے لیے سوچنا ہوگا، اور خاص طور پر ان نوجوانوں کے متعلق سوچنا ہوگا جنہوں نے آگے چل کر ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ وقت کی اہم ضرورت ہے سیاسی کارکنوں کی اخلاقی تربیت کی جائے، اختلاف اور نفرت میں فرق واضح کیا جائے، سیاستدانوں کو اس طرح کا لب و لہجہ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے جس سے نچلی سطح پر اشتعال پیدا ہو، اس طرح کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے جس سے سوسائٹی میں نفرت کو فروغ ملے، معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہو، کیونکہ عدم برداشت اور نفرت کی یہ آگے جس طرف سے بھی جلائی جائے گی، نقصان اس ملک کا ہوگا، پوری قوم کا ہوگا اور ہم سب کا ہوگا۔ یقیناً کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ اس کے ملک کا نقصان ہو۔ حکومت، اپوزیشن سمیت پوری سیاسی قیادت کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہوتی ہے، لیکن اگر اختلاف کو نفرت میں بدل دیا گیا تو نہ صرف پورا معاشرہ بدصورت ہو جائے گا بلکہ ہم نفرت کی ایک ایسی دلدل میں پھنس جائیں گے
جس سے نکلنے کے لیے کئی نسلوں کو قیمت چکانی پڑے گی۔